أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلية إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون صدق اللہ العظیم۔ آج کے آیات کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَضْرِبْ لَهُمْ، اور ایک ہم بیان وَضْرِبْ لَهُمْ مسئلہ ہم بیان کرتے ہیں تمہارے لیے ایک مثال اصحاب القریہ ایک بستی والوں کی۔ اذ جاء، اذ جب، جاء آئے، ہا ان کے پاس، مرسلون رسول، اذ ارسلنا جب بھیجا ہم نے، الیہم ان کی طرف، اسنین یعنی دو رسول ہم نے جب بھیجے، فکذبوا پس انہوں نے جھٹلایا، ہما ان دونوں کو، فعززنا پھر ہم نے تقویت دی، بثالث تیسرے سے، فقالوا پر انہوں نے کہا، انا الیکم مرسلون بے شک الیکم ہم تمہاری طرف، مرسلون بھیجے گئے ہیں۔ قالوا انہوں نے کہا، ما انتم نہیں ہو تم، الا مگر، بشر مثلنا بشر ہماری طرح کے، الا اگر آ جائے تو ما کا ترجمہ نہیں، قالوا ما انتم نہیں ہو تم مگر، بشر ہماری طرح کے انسان، وما انزل الرحمن اور نہیں نازل کیا رحمان نے، من شین کچھ بھی، ان انتم الا تکذبون بلکہ تم، الا نہیں ہو تم مگر جھوٹ بولتے، تکذبون تم جھوٹ بولتے۔ قالو انہوں نے کہا، ربنا اے ہمارا رب، اے ربنا ہمارا رب، یعلم خوب جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، ہمارا رب جانتا ہے، انا بے شک ہم، الیکم تمہاری طرف، لمرسلون یقیناً بھیجے گئے ہیں، لا کا مطلب یقیناً تاکیدی، ہم ضرور بھیجے گئے ہیں،
وما علینا الا البلاغ المبین، وما اور نہیں، علینا ہم پر کوئی ذمہ داری، الا مگر، بلاغ المبین واضح طور پر پہنچا دینا۔ قالو انہوں نے کہا، انا بے شک ہم، تطیرنا بکم، یعنی کہ نحوست ہے ہم پر، ہماری طرح ہم پر نحوست ہے تمہاری، لئن لم تنتہو، اور اگر لم نہیں تنتہو تم باز نہ آئے، لنرجمنکم تو ضرور بضرور، لام بھی اور یہ نون تاکیدی بھی، یہ ضرور اگر تم نہ بازے تو ضرور ہم تمہیں رجم کر دیں گے، وَلَمَسَّنَّكُمْ اور ضرور بضرور پہنچے گی، کم تمہیں، منا ہماری طرف سے، عذاب علیم دردناک عذاب، یعنی ہماری طرف سے تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ قالو انہوں نے کہا، طائرکم تمہاری نحوست، معکم تمہارے ساتھ ہے، آئن ذکرتم اور کیا تم ذکر تم نصیحت نہیں لیتے ہیں تم اس لیے کہتے ہو نصیحت کی، تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، بل انتم بلکہ تم قوم مسرفون ایسے لوگ ہو یا ایسی قوم ہو، مسرفون جو حد سے زیادتی کرنے والی ہے، حد سے تجاوز کرتی ہے۔ وجاء بس آیا، من اقصى المدینہ تھی، من معنی سے اقصى المدینہ تھی، شہر کے کنارے سے، یعنی بہت دور سے، اقصی کہتے ہیں دور کو، اقصى المدینہ تھی شہر کے دور کنارے سے، راجلون ایک مرد، یسعى وہ دوڑ رہا تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا، قال اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، اتبعوا المرسلین اتباع کرو رسولوں کی، اتباع کرو، مل جو لا یسألکم جو نہیں سوال کرتا تم سے، یسألکم تم سے سوال کرتا، اجرن کسی اجر کی، وہم مہتدون اور وہ مہتدون ہدایت یافتہ ہیں، یعنی سیدھے راستے پر ہیں۔ ومالیا اور مجھے، ومالیا اور مجھے کیا ہوا ہے، لا اعبد میں نہ عبادت کروں، الذی اس کی، فطرانی پیدا کیا جس نے مجھے، فطرہ اس نے پیدا کیا، نہیں مجھے جس نے پیدا کیا مجھے، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، اتخذ کیا میں بنا لوں، من دونہ اس کے علاوہ، آلیتن کوئی اور معبود، ان یریدن الرحمن ان اگر، یرید اگر چاہے، الرحمن رحمان، در کوئی تکلیف دینا مجھے، کوئی مصیبت میں ڈالنا، لا تغنی عنی تو نہ کام آئے وہ، عنی مجھے، شفاعتم شیئا نہ میری شفاعت کریں، ان کی شفاعت کچھ بھی شے میرے کام نہ آئے، تو میں ان کی شفاعت ان میرے کسی کام نہ آئے، ولا ينقذو اور نہ یہ مجھے اس سے بچا سکے، انی بے شک میں، اذن اس وقت، لفی ضلال مبین یقیناً ہوں گا، ضلال مبین واضح گمراہی میں، انی بے شک میں، آمنتم میں ایمان لایا، آمنتو میں ایمان لایا، بربکم تمہارے رب پر، فاسمعون پس تم میری بات سنو، قیل ادخل الجنہ کہا گیا، ادخل الجنہ داخل ہو جاؤ جنت میں، قال اس نے کہا، یا لیتا آئے افسوس، قوم یعلمون کاش میری قوم جانتی، یا میرے قوم کے لوگ جانتے، یعلمون وہ جانتے، یہ جمع ہے تو قوم میں زیادہ لوگ ہوتے، اس لیے قوم کے ساتھ جمع کسی ہوا ہے، میری قوم یا میری قوم کے لوگ جانتے، بما غفر علی جس کی وجہ سے، غفر علی اس نے بخش دیا مجھے، ربی میرے رب نے بخش دیا مجھے، وجعلنی اور اس نے بنا دیا مجھے یا شامل کر دیا مجھے، من المکرمین عزت والوں میں مجھے شامل کر دیا، وما انزلنا اور نہیں نازل کیا ہم نے، علی قومہ اس کی قوم پر، من بعدی اس کے بعد، من جند من السماء من جند کوئی لشکر، من السماء آسمان سے، وما کننا اور نہ ہی کننا ہم تھے، منزلین نازل کرنے والے، ان کانت نہیں تھی، اکانت مگر تھی، نہیں تھی، الا مگر، صیحۃ واحدہ ایک چیخ چنگھاڑ، فاذا هم پس اس وقت اچانک وہ ہو گئے، خامدون بجھے ہوئے، یا حسرتا العباد افسوس علی العباد انسانوں پر یعنی بندوں پر افسوس، ما یاتیہم جب بھی آیا ان کے پاس، من رسول کوئی رسول، الا نہیں آیا ان کے پاس، ما مانے نہیں،
نہیں ہے ان کے پاس کوئی رسول الا مگر کانوا بھی یستہزئون، وہ اس کا مذاق، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ علم یرو، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، کم اہلکنا، کتنے ہی ہلاک کر دی ہم نے، قبلہم ان سے پہلے، من القرون، کتنی امتوں کو، کتنے امتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، انہم بے شک وہ، الیہم اسی کی طرف، الیہم لا یرجعون، اور وہ بے شک وہ ان کی طرف لا یرجعون لوٹنے والے نہیں ہیں، یعنی جن کو ہلاک کر دیا وہ لوٹ کے دوبارہ ان کی طرف نہیں آئیں گے۔ وَإِن كُلٌّ، اور یہ کہ کلن لما جمیع لدینا محضرون، ہر ایک کو جمیع لما اس وقت جمیع جمع کریں گے، لدینا جمع ہونا ہماری طرف، محضرون حاضر کیے جائیں گے، وَإِن كُلٌّ لما جمیع لدینا محضرون، سب کے سب ہماری طرف حاضر کیے جائیں گے۔ مختصر سی تفسیر اس کی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک بستی کی مثال ان لوگوں کو، یعنی قریش مکہ کو ایک بستی کی مثال دی، دلوائی ہے، کہ ان سے کہا گیا ہے کہ کفار مکہ کو ایک بستی کا قصہ سنا دیں، جہاں کہ اس بستی کے رہنے والوں کے بھی کفر و شرک میں اسی طرح اصرار تھا جس طرح یہ لوگ، یعنی مکہ کے لوگ جس طرح قریشی اصرار کر رہے تھے کفر پر، شرک پر، تو اسی طرح اس بستی کا بھی یہی حال تھا، اللہ کے رسولوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا تھا جیسا کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بتایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، تو ایسا نہ ہو کہ قریشوں کے ساتھ بھی انجام دی اس بستی والوں کی طرح ہی۔ اس بستی کے لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے اور گناہوں کا ارتکاب بھی کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَاضْرِبْ لَهُمْ، انہیں مثال ایک بستی کی، جب ان کے پاس ہم نے بھیجے رسول، اللہ نے رسول بھیجے، ایک بھی نہیں، دو رسول ایک ساتھ بھیجا۔ ہم دیکھا نا انبیاء علیہ السلام، بنی اسرائیل میں انبیاء علیہ السلام بہت زیادہ آیا کرتے تھے، کہ ایک وقت میں دو دو تین تین، جیسے ہم نے پڑھا موسیٰ اور ہارون ایک ساتھ، پیغمبر ایک ساتھ ایک ہی جگہ پہ تھے، اسی طرح یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو رسول بھیجے، ہم نے بھیجا رسول، اذ ارسلنا، جب ہم نے بھیجا الیہم ان کی طرف، اسنین دو رسول، فکذبوہما، پر ان دونوں کو جنہوں نے جھٹلا دیا، فعززنا، پھر ہم نے تقویت دیا، یعنی ہم نے ایک تیسرے کو بھی مثال، ان تیسرے کو، وقالو، اور ان سب نے کہا، انا الیکم مرسلون، یقیناً ہم تمہاری طرف بھیجے گئے، یعنی تین رسول ان کے تائید کے لیے پہلے دو بھیجے، ان کو جب جھٹلا دیا تائید کے لیے تیسرا نبی بھیجا، ان تینوں کو بستی والوں نے کوئی انہوں نے یقین دلانا چاہا کہ ہم جو ہے وہ آپ کی طرف اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول ہیں۔ اگر بستی والوں نے کیا جواب دیا، جیسے ہر قوم اگر آپ پڑھیں تو ہر قوم میں ہم جیسے پڑھا بھی آگے پڑھیں گے قرآن مجید میں، ہر قوم کا جنہوں نے ایمان نہیں لایا ان کا یہی ایک جواب ہوتا ہے، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا کہ نہیں ہو تم مگر ہم نہیں، ہمارے ہی جیسے بشر، یعنی سب سے بڑی دلیل جو ان کے پاس ایک بےہودہ سی ہے، نہ کہ یہ دلیل ہے ان کے پاس کہ تم تو ہم جیسے انسان ہو، تمہیں پہ تو اللہ نے کوئی چیز نازل کی ہی نہیں، اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ انسان اللہ کا رسول ہو ہی نہیں سکتا، اللہ انسان کے ذریعے ہمیں ہدایت دینے پہ کیوں آئے گا؟ یہ ہمیشہ سے یہ ہر قوم کا، ہر لوگوں کا جو ایمان نہیں لانا، کافروں کا، مشرکوں کا یہی نظریہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو یقین نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی رسول بھیجا گیا تو وہ انسان بھی ہو سکتا ہے، ہر قوم نے یہی کہا، جیسا ہم نے پڑھا نا کہ اب پڑھیں گے ہم آگے، سورہ فرقان میں آتا ہے وقالوا ما لهذا الرسول ياكل الطعام ولا يمشي في الاسواق، کہتے ہیں کہ کیسا رسول جو کھانا پیتا ہے، کھاتا پیتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ اس طرح ایک اور جگہ فرمایا سر النجو الذین ظلموا، ظالم لوگ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں، حل هذا الا بشر مثلکم، یعنی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم تم جیسے ایک بشر نہیں ہے، افتاتون بالسحر وانتم تبصرون، پھر تم آنکھ میں دیکھتے ہو جادو کے شکار ہو جاؤ گے، یعنی ان کا یہی کام، ہر قوم نے یہ جھٹلایا، اس طرح سورہ مومنین میں آتا ہے ما هذا الا بشر مثلکم یرید ان يتفضل علیکم، یہ شخص اس کے سوا کچھ نہیں کہ بشر ہے تم ہی جیسا، وہ چاہتا کہ تم پر اپنی فضیلت جمائے۔ اسی طرح اور جگہ پہ بھی سورہ مومنین میں آتا ہے ما هذا الا بشر مثلکم یاکل مما تاکلون، یہ کوئی بشر شخص کچھ بھی نہیں ہے مگر یہ بشر ہی ہے تم جیسا، کھاتا ہوئی جو تم کھاتے ہو اور پیتا ہوئی جو تم کچھ پیتے ہو، اور اگر تم نے اپنے جیسے ایک بشر کے اطاعت کر لی تو تم بڑے گھاٹے میں رہو گے۔ تو یہ ہمیشہ سے ایک بودھی سے ایک دلیل رہی ہے کہ تم یہ ہمارا جیسا کا انسان ہے، اور آج بھی یہ موجود ہے، آج بھی ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ ہیں جن کو یقین نہیں آتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، ان کو یقین ہے کہ ایک انسان کے ساتھ انسان بھی اس قدر اہمیت کا حامل ہے، اتنے بلند درجے پہ پہنچ سکتا ہے
جتنا کہ حالانکہ خود ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، بشر کو ہی فرشتوں سے، فرشتے جو نور سے پیدا کیے گئے ان سے جو ہے وہ سجدہ کروایا بشر کو جو مٹی سے پیدا کیا گیا، مگر پھر بھی شیطان نے ایسا بہکایا کہ ان کو ابھی بھی یقین نہیں آتا کہ کوئی بشر بھی، کوئی انسان ہو۔ ہمارے یہاں بھی عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں، وہ نور ہے، ان کو بشر کہنا کہوں تو پھر وہ لڑائی پہ اتر آتے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری اسرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جب بھی ہم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تو ہمیشہ انسان ہی کو رسول بنا کر بھیجا، کیونکہ انسان کی ہدایت کے لیے انسان ہی رسول ہو سکتا ہے، فرشتہ یا کوئی بشریت فرشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کے جذبات، انسان کے احساسات، اس کے تو وہ انسان ہی کو ایک بشر ہی سمجھ سکتا ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فرقان میں کہا وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انهم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجے وہ سب کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ لو او قل لو کان فی الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین فنزلنا الیہم من السماء ملکا رسولا، اور اے نبی ان سے کہا اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم ان پر کوئی فرشتے رسول بنا کر بھیجتے، مگر اب تو انسان ہے تو انسانوں کے لیے تو انسان ہی آئے گا۔ تو یہ ان کا سب سے بڑا اعتراض تھا کہ یہ تم تو ہم ہی جیسے ایک بشر ہو تو تم رسول کس طرح ہو سکتے ہو، اور تم پر اللہ نے رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، ان انتم الا تکذبون، تم نہیں ہو مگر تم جھوٹ بولتے ہو۔ انہوں نے یقین دلانے پھر کہ قالوا ربنا یعلم، کہ ہمارا رب جانتا ہے انا الیکم مرسلون، کہ ہم یقیناً ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ وما علینا، اور ہم پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے یہ کہ ہم واضح طور پر بات کو پہنچا دیں، یہی ہمارا کام ہے۔ ہر رسول کا مقصد اللہ تعالیٰ کا یہ ہوتا ہے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم بات کو واضح طور پر پہنچا دو، باقی توفیق، کسی کو ایمان کی توفیق، ہدایت کی توفیق دینا یہ اللہ کا کام ہے، رسول کا کام نہیں ہے۔ رسول کا کام صرف یہ کہ وہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کا پیغام جو اس نے اس کو دیا اس کو وہ بہو اسی طرح پہنچا دے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پہنچانے کا کہا۔ تو وہ یہ ان کو، مگر انہوں نے کیا کہا قالوا انا تطیرنا بکم، ان کہا کہ ہم تو تمہیں اپنے لیے بالفت سمجھتے ہیں، ہم یہ تو تم ہمارے تو منحوس ہو۔ وجہ یہ تھی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے الہوں کی، ہمارے معبودوں کی، دیوی دیوتاؤں کی جو ہے وہ بے ادبی کر رہا ہے ان کے حساب سے، وہ کہنے لگے جی ہم پہ تو کوئی نوست آ جائے گی، دیوی دیوتا جو ہے ہم پہ تو کوئی آفت توڑ لائیں گے۔ ان کو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ہمارے فاتح بل سمجھتے ہیں، اور پھر اب دھمکی بھی دے دی گئی کہ تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں جو سنسار کر دیں گے اور تمہیں بہت بڑی تم سزا پاؤ گے۔ تو یہ ان کا نظریہ جو چلتا تھا، اس کا تو یہ کہ ہمارے خلاف جو بھی یعنی معبودوں کے خلاف بات کر رہے ہو اس وجہ سے وہ تم سے ناراض ہو جائیں گے اور ہم پہ آفت آ جائے گی۔ مگر انہوں نے کہا قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم ولمسنکم منا عذاب علیم، اور دردناک عذاب کی انہوں نے ان کو دھمکی بھی دے دی۔ انہوں نے کہا قالوا طائرکم معکم، نے کہا کہ جو ہے تمہارے فعال تو تمہارے خود کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یعنی کوئی بھی چیز کسی کے لیے کوئی چیز منحوس نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز منحوس نہیں ہے، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تردید فرمائی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے، بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا بدشگونی محض ایک وہم ہے جو تمہارے دل میں گزرتا ہے، یہ وہم تمہیں کسی کام سے نہ روکے۔ یعنی ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگوں کا ہے ابھی بھی نظریہ کہ بلی کالی بلی گزر گئی تو میرا کام نہیں ہوگا، اس نے جاتے ہوئے کسی نے پوچھ لیا کہ کہاں جا رہے ہو تو میرا کام نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں بھی ابھی تک یہ بدشگونی والا سلسلہ چل رہا ہے، تو اس کا کوئی وقت ہے نہیں، کوئی اس کے صحیح کوئی کچھ بھی بات نہیں اس کا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کو بھی کوئی کسی کے لیے منحوس نہیں ہے، ہر شخص کا نوشتہ تقدیر اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہے، جو برائی دیکھتا ہے تو اس کے نصیب میں دیکھتا ہے، اور بھلائی دیکھتا ہے تو وہ بھی اپنی نصیب سے ہوتی ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ لَزَمْنَهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر شخص کا پروانہ خیر و شر ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دیا ہے۔ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر طریقے یعنی کہ کوئی بدشگونی کسی قسم کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ ان کا خود کا ایک انسان کا وہم ہوتا ہے۔ بل انتم قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم، اور تم اس لیے کہ تمہیں نصیحت تمہیں کوئی اثر نہیں کرتی، یعنی کہ جو بات اصل بات ہے کہ
اس لیے تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی، یہ باتیں اس لیے کرے کہ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، تم یہ باتیں کر رہے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، اصل بات یہ کہ تم حد سے گزرے ہوئے ہو، یعنی زیادہ تمہیں سمجھ بات آتی ہے، حد سے زیادہ گزر گئے۔ اب یہ آ رہا ہے کہ وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعی، آیا ان کی طرف اقصى المدینہ دے، پہلے اس کے لیے بڑی جگہ تھی مدینہ، یہاں پہلے بڑی قریہ استعمال ہے، یہاں مدینہ ہے، شہر ہے۔ اقصى اقصى کہتے ہیں دور سے، یعنی دور سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، ایک شخص آیا دوڑتا ہوا، جب اسے پتہ چلا کہ یہاں پہ اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، جب اس کو پتہ چلا تو وہ شخص وہاں سے دوڑتا ہوا ہے۔ اس کا نام بتاتے ہیں کہ کچھ جگہ پہ نام آیا کہ اس کا نام حبیب بن موسیٰ نجار تھا، تو وہ نیک آدمی تھا، جس کو پتہ چلا کہ رسولوں کے خلاف سازش ہو رہی ہے، تو وہ رسولوں کی اور اپنے بستی کی خیر خواہی کرنے کے لیے وہاں آیا، اور پھر اس نے یہاں پہ آ کے بستی والوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ وجاء من المدینہ رجل یسعی، دوڑتا ہے، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم اتبعوا، اتباع کرو، مرسلین کی، بھیجنے رسولوں کی تو اتباع کرو۔ اور کیوں کرو؟ اتبعوا علم لا یسألکم، اور اتباع کرو جو نہیں تم سے سوال کرتے کسی اجر کا، وہ موت اور ہدایت یافتہ بھی ہیں۔ یعنی نہ وہ تم سے کسی اجر کا وہ سوال کر رہے ہیں، نہ تم سے کسی، اور تمہیں پتہ ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ یعنی ان کے قول و فعل، کسی کے اگر صداقت، کسی کے نبی کی صداقت جانتے تو دو ہی چیزیں ہیں، اس کے قول اور فعل۔ اس کا قول و فعل کیا ہے؟ تو سب سے بڑی بات ہے کہ بے غرض ہونا، یعنی اس کا کوئی مقصد یہ نہیں ہے کہ میں جو بات کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہا ہوں اس سے مجھے کوئی فائدہ ہو، اپنے ذاتی ہے کہ ذات کے تو کچھ بھی نہیں مانگ رہے، وہ تو اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اور پھر ان کی خود کی اگر سیرت دیکھیں تو سیرت ان کا بے داغ، سب کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب وہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ آپ کے نبوت کے اظہار سے پہلے ان کو تو سارے صادق اور امین کہا کرتے، اپنی امانتیں ان کے پاس رکھواتے تھے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ جو حجر اسود کا واقعہ ہوا، ان کو جب نصب کرنے کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بلکہ موقع دیا اللہ تبارک تعالیٰ کہ انہیں سے رکھوایا کہ سب نے اس پہ بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ تو یہ نبی کی سیرت، یعنی اس کی قدرت، اور یہ بھی کریں کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ ہدایت یافتہ ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ تمہیں جو بھی شخص اپنے کوئی اجر نہیں مانگ رہا تو بے غرض جو کام کر رہا تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کر رہا، تو اس کی بات کو تم یقین مان لو۔ پھر انہوں نے ایک اور دلیل دی، وما لی لا اعبد الذی فطرنی الیہ ترجعون، اور مجھے کیا ہوا ہے کہ نہ میں عبادت کروں اس کی، الذی فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا، اور الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، تم سب کا لوٹ کے جاؤ گے۔ یعنی میں اس شخص کی، اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور ان کی عبادت کروں جس نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو یہ تو انتہائی بیوقوفی کی بات ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کی تو میں عبادت نہ کروں، ان کی عبادت کروں جو خود پیدا کیا، جنہیں تم نے خود گھڑ دیا ہے۔ تو یہ تو مجھے کیا ہوا ہے، میری عقل کہاں چلی گئی کہ میں اس کی بات نہ کروں؟ تو سمجھانے کے لیے ان کو بہت بڑی دلیل دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، مجھے بھی انہوں نے پیدا، اپنے آپ پہ لے رہے ہیں سب کچھ بات، پہلے تو اور جاؤ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ تمہیں آزاد، اس نے آزاد پیدا کر کے آزاد چھوڑ دیا، اس کا تو کوئی تعلق واسطہ ہم سے نہیں ہے۔ تم سب کو مرنے کے بعد جانا اسی کے پاس ہے، اسی کے پاس واپس جائے، خواہ تم چاہو یا نہ چاہو، جانا تم سب کو اسی کے پاس ہے، تو پھر میں کیوں نہ اس کی عبادت کروں؟ اور میں اتخذ من دون آلیہ، میں کسی اور کو اس کے علاوہ اور کوئی الہ ڈھونڈوں یا تلاش کروں؟ ان یریدن الرحمن کی، اگر رحمان یہ چاہے کہ مجھے کوئی تکلیف دے تو یہ نہ میری شفاعت، ان کی کوئی شفاعت کام نہ آئے، نہ ہی وہ مجھے بچا سکے، تو میں اس کی طرح ان کی عبادت، تو میں پھر اسی کی عبادت کروں جو مجھے میرے ہر کام بھی آئے، تو میں ان کی عبادت کیوں کروں جو مجھے نہ چھڑا سکیں اس سے، نہ ان کی کوئی سفارش میرے کام آئے؟ یعنی کہ ایسے زندہ یا مردہ ہستیوں کے بعد، کچھ مرے ہوئے لوگوں سے لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں یا بتوں سے مانگتے ہیں، زندہ یا مردہ ہستیوں کے بعد کیوں کروں؟ کہ اگر رحمان یا اللہ مجھے ارادہ کرے کہ کوئی تکلیف پہنچانے کا تو ان کے نہ میری سفارش کام آئے گی اور نہ ہی وہ مجھے اس سے چھڑا سکیں گے۔ اور اگر میں ایسا کروں الرحمن انی اذا لفی ضلال مبین، اور اگر میں نے ایسا کیا تو کیا ہوگا؟ گمراہ میں، سری گمراہ میں ہوگا۔ انی آمنت بربکم، انی آمنتو، میں ایمان لے آیا، بربکم، تمہارے رب پر۔ دیکھیں انہوں نے کتنے زبردست، کتنا سمجھانے کے لیے بات کی کہ تمہارا رب بھی وہی ہے جو میرا رب ہے، میں تو تمہارے رب پہ ایمان لے آیا، تمہارا رب بھی وہی ہے جو میرا رب ہے،
فاسمعون، پس تم غور سے میری بات سنو. یعنی کہ انہیں یہ سمجھانے کا بہت زبردست انداز ہے ان کا، کہ انہوں نے ان کو بھی بتایا کہ جو میرا رب ہے تمہارا بھی وہی رب ہے، میں تو اس پر ایمان لے آیا، تب تم بھی میری بات غور سے سنو. اس کے بعد کیا ہوا؟ ان لوگوں سے جب انہوں نے اپنے، حالانکہ نبیوں کی باتیں اس نبیوں کے وہ کرتے جا رہے ہیں، ان کو جھٹلائے جا رہے ہیں، اس پہ بات کو ان کو غصہ نہیں آ رہا، نبی جو کا سمجھا رہے ہیں، اس بات پہ غصہ ہے کہ انہوں نے ہمارے بتوں کی کیوں بے عزتی کر دی، ہمارے بتوں کا ایسا کیوں کر دیا، کوئی کسی نہ سفارش کر سکتے نہ کو. تو انہیں کیا کیا؟ ان کو شہید کر دیا. یہاں پہ ان کو شہید کر دیا. تو بھی یہاں کا قیل ادخل الجنہ، جو شہید کر دیا ان سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ، یعنی جنت میں داخل ہو جا. وہ شخص ہے جس کو انہوں نے شہید کر دیا، اس کو صاحب بتا دیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، یعنی شہادت نصیب ہوتے ہی بھی شخص کو جنت کی بشارت دے دی گئی. جو یہ موت کے دروازے سے گزر کر دوسرے عالم میں پہنچا، فرشتے اس کے استقبال کے موجود تھے، انہیں خوشخبری دے دی کہ داخل ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ. یعنی اس کو انہوں نے جیسے ہی انہوں نے کیا تو ان کو بشارت دے دی گئی کہ جنت میں داخل ہو جاؤ. اور وہاں بھی شخص کو دیکھیں کتنا خیر ہوا اپنے قوم کے ساتھ. قال یا لیت قوم یعلمون، یعنی جنہوں نے ان کو قتل کیا ان کے بھی کوئی برا نہیں چاہ رہے. یہاں بھی کہ یا لیت، افسوس میری قوم، کاش میری قوم جانتی، کاش میں جو یعلمون میری جو قوم جانتی کہ بما غفر علی ربی، کہ کس وجہ پر مجھے اللہ نے، میرے رب نے مجھے معاف کر دیا اور مجھے عزت والے لوگوں میں داخل کر دیا. یعنی کہ ان کا یہ تھا کہ کاش میری قوم یہ جان جاتی کہ شرک نہ کریں، ایک توحید پہ قائم ہو جائیں، تو وہ بھی وہی درجہ حاصل کر جو میں نے حاصل کیا. وہ یعنی کہ مرنے کے بعد بھی اپنی قوم کی خیر خواہی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کو خود کو شہید کیا. یہ اصل جو شخص جو نیک آدمی ہے اس کا یہ کردار ہے کہ مرنے کے بعد یا اس کی زندگی میں بھی کسی کا برا نہیں چاہتا، بلکہ اس کی خواہش یہی ہوتا ہے کہ یہ بھی راہ راست پہ آ جائیں. جیسے کہ یہ ان کی بات نہیں خواہش ہے کہ میری قوم بھی کاش جان لے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس بات میں توحید کی وجہ سے میں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی بندگی کی اور تو دوسرے بتوں کو نہیں مانا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے عزت والے لوگوں میں شامل کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ ما انزلنا علی قومی من بعد من جند من السماء، اور نہیں ہم نے بھیجا اس کے قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے. اللہ کو کسی لشکر کو بھیجنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں. اس قوم پہ کیا کہ یہ کوئی سمجھے کہ دی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت کو لشکر بھیجنا پڑے گا ان کو تباہی کے لیے. اللہ کہا ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں، کوئی ہم نے لشکر نہیں بھیجا، وما کننا، اور نہ ہی ہم بھیجنے والے تھے. صرف ایک فرشتے نے چیخ ماری، ان کانت الا صیحۃ واحدہ، نہیں تھی مگر ایک چیخ یا دھاڑ، ایک چیخ. فاذا هم خامدون، اور وہ اس طرح ہوگی جیسے بجھے ہوئے، جیسے آگ بجھ جاتی ہے، آگ بجھ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ راکھ، راکھ ہو جاتی ہے، ایک دم بجھ گئی، کچھ نہ بچا، یعنی کچھ بھی نہ بچا. یہ ان کا حال ہو گیا، یعنی کہ کچھ بھی نہ بچا، وہ سب بالکل بجھے ہوئے تھے. جس طرح راکھ آخر میں کیا ہوتا ہے؟ زندگی بھی آگ کی طرح ہے، جیسے آخر میں کیا راکھ ہو گئی. تو اللہ تبارک تعالیٰ ایک فرشتے کی چیخ ان کے لیے کافی تھی. فرشتے نے ایک چیخ ماری، دھاڑ ماری، سارے کے سارے مر گئے، اور وہ اس طرح ہو گئی جیسے کہ بجھے ہوئے، آگ بجھی. یا حسد، افسوس انسانوں پر، بندوں پر، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا. ما یاتی من رسول الا کانوا، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا انہوں نے ان کا مذاق اڑایا. عالم یارو کم اہلکنا قبلہم من القرون، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کتنی بستیوں کو ہلاک کر دیا ان سے پہلے. انہم الیہم لا یرجعون، یعنی کہ وہ پھر اسے لوٹ کے آنے والے نہیں ہیں. کہ یہ سمجھے کہ وہ لوٹ کے آئے، کوئی بھی بستی جن کو ہلاک ہم نے کر دیا وہ لوٹ کے آنے والی نہیں ہے، کوئی ان کا کوئی نشان بھی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا، تو اس سے ایک مطلب یہ بھی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جو شخص چلا گیا، جو اس دنیا سے چلا گیا، وہ لوٹ کے نہیں آتا، کوئی بھی نہیں آتا. جو چلا گیا، جو مر گیا، اس نے لوٹ کے نہیں آنا. ہمارے نظر آنا کہ جو مر بھی گئے مگر وہ یہیں گھومتے پھر رہے ہیں، ہمارا خیال بھی کر رہے ہیں اور ہماری فریادیں بھی سن رہے ہیں، وہ سارے ادھر کے ادھر ہی. ایسا نہیں ہے کہ اس کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ وہ وہاں پہ سب کو اکٹھا کرے گا، لیکن یہاں پہ جو یہاں سے چلا گیا وہ ایک الگ ہی عالم ہے، وہ الگ ہی ایک دنیا ہے، وہ عالم برزخ ہے.
کہا وہ وہاں کی زندگی کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، مگر جو یہاں سے چلا گیا اس نے پھر وہ لا وہ لوٹ کے نہیں آنے والا۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وہ نہیں ہے، وہ سب اکٹھے ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے، سب کے سب ہمارے پاس، سب کے سب اکٹھے ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے، جانے والے ہیں۔ یہ حاضر سب نے ہونا ہے، کوئی بچے گا نہیں، سب کے سب ہمارے روبرو حاضر کیے جائیں گے، یعنی جو لوگ پہلے گزر چکے یا موجود ہیں یا آئندہ ہوں گے، وہ سب ہمارے پاس اکٹھے حاضر کیے جانے والے ہیں، یعنی وہ چاہیں یا نہ چاہیں، اپنے خیال میں جتنے بڑے ہوں، ہر حال میں ہمارے پاس حاضر کیے جانے ہیں، اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہر کسی نے پیش ہونا ہے۔ اس پیشی کو انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، اب کے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس کو جواب دینا ہے، اس کے لیے تیاری ہمیں کرنی چاہیے، اس قرآن سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے، اور ان لوگوں سے بھی جن نے یہ تبلیغ کی اور اللہ کے رسولوں نے یہ باتیں ہمیں بتائیں، ان کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ زندگی ہماری دنیاوی زندگی مختصر سے زندگی اس نے گزر ہی جانا ہے، یہاں پہ جانا کہ ہمارا جی آج کل کے حالات کے مطابق تو یہ ضروری ہے، اور پھر قرآن کو ہم نے تو یہ پرانے وقتوں کی باتیں یاد، یہ آج کا میں کریں آج کے وقت کے مطابق لوگوں کے ساتھ چل نہیں سکتے، ایسا نہیں ہے، لوگ چلتے بھی ہیں، بہت سے لوگ اور نہیں بھی چل سکتے، تو اس دنیا کی زندگی کتنی ہے، 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال ہو جائے گی، اس سے زیادہ کیا مرنا تو پھر بھی ہے، اس کے بعد جو زندگی اصل زندگی وہ ہے جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، جیسے ہم نے پہلے ہی پڑھا ہے کہ وہ زندگی کتنی ہے، سمندر میں انسان ایک انگلی ڈالے اور اس میں سے جو قطرہ ساتھ آ گیا وہ یہ دنیا کی زندگی ہے، باقی جو سمندر میں پانی بچ گیا وہ آخرت کی زندگی ہے، تو ہمیں اس قطرے کی بجائے اس آخرت کی زندگی کی سمندر کے لیے کوششیں کرنی چاہیے، اسی کی تیاری میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اللہ کی توحید شرک نہ کرے، کسی حال میں شرک نہ کیا جائے، کسی کو یہ نہ سمجھا جائے کہ فلاں صاحب کچھ دے سکتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں، اللہ ہی کا سارا اختیار ہے، اللہ ہی ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ ہی بادشاہ ہے، اسی نے سب فیصلے کرنے ہیں، اسی سے ہر چیز مانگیں، اسی سے اپنے التجا کریں، اسی سے فریادیں کریں، جو چیز مانگنی ہے اسی سے مانگیں، اس کے سوا کسی سے نہ مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ شرک سے بچائے، بدعات سے بچائے، اور قرآن کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو کچھ ہم کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول بھی فرما دے، وما علینا الا البلاغ۔